السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے تنزیلہ ریاض کا ناول عہد الست، ایپیسوڈ 41. نور محمد صوفی صاحب کے ساتھ نہیں ہے، وہ روچڈیل بھی نہیں گیا. ول گرانٹ نے ٹیلی فون ریسیور کریڈل پر رکھتے ہوئے اسے پریشان کن لہجے میں بتایا تھا. وہ رات بھر اس کا انتظار کرنے کے بعد اب تمام لوگوں کو فون کر چکے تھے جن کے ساتھ نور محمد کے ہونے کا امکان تھا، مگر اس کا کہیں پتہ نہیں چلا تھا. پریشانی والی بات یہ تھی کہ ارد گرد کے علاقوں سے بھی اس کی کوئی خیر خبر نہیں ملی تھی. وہ مسجد میں اذان و اقامت کے لیے بھی نہیں آیا تھا، حالانکہ اس کا ریکارڈ تھا کہ اس نے کبھی مسجد سے رخصت نہیں لی تھی. وہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھے رہے تھے، لیکن جس طرح اسے تلاش کیا جانا چاہیے تھا ویسے کر بھی نہیں پا رہے تھے. نور محمد کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جسے کوئی ٹافی یا لالی پاپ کا لالچ دے کر ساتھ لے گیا تھا. وہ اپنے ہوش و حواس میں اپنی پوری رضامندی کے ساتھ گیا تھا اور پھر وہ ان سے خفا ہو کر گیا تھا. اس لیے بھی اس کے بارے میں کسی سے سوال جواب کرتے ہوئے ہچکچا رہے تھے. ول گرانٹ کو سب سے بڑا خدشہ یہ ستا رہا تھا کہ وہی طاقتیں جو پہلے دن سے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں اسے حراست میں نہ لے لیں یا وہ اپنے آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے. 3 دن وہ ایسے ہی اندھیرے میں تیر چلاتے رہے، ادھر ادھر بار بار فون کرتے رہے اور نور محمد کی غیر حاضری سے متعلق استفسار لوگوں کو سچے جھوٹے بہانے بنا کر مطمئن کرنے کی کوشش کرتے رہے. پھر بالآخر صوفی صاحب کے کہنے پر انہوں نے پولیس کمپلینٹ کا فیصلہ کیا تھا. یہ 5ویں دن کی بات تھی. وہ گھر سے پولیس اسٹیشن کے لیے نکلنے والے تھے جب نذیر صاحب نے انہیں فون کر کے مسجد آنے کے لیے کہا تھا. وہاں پہنچ کر جو کچھ انہیں پتا چلا تھا وہ ہوش اڑا دینے کے لیے کافی تھا. پولیس کو ایک پرانی سنسان گھر کے گیراج سے مسخ شدہ لاش ملی تھی جس کی فورینزک رپورٹ اور جامع تلاشی سے پتا چلا تھا کہ وہ مسلمان تھا. اسی لیے 2 پولیس اہلکار لوٹن کی جامع مسجد میں پوچھ گچھ کے لیے آئے تھے. ان کے پاس ایک قرآن پاک بھی تھا جس پر خون کے دھبے تھے. یہ قرآن پاک مسجد کی پراپرٹی نہیں تھا، سو کوئی بھی اسے فوراً شناخت نہ کر سکا تھا. یہ صرف ول گرانٹ جانتے تھے کہ یہ قرآن پاک ان کا تھا اور نور محمد کے پاس تھا. نور محمد چونکہ ول گرانٹ اور احمد معروف کا روم میٹ تھا، سو انہیں پولیس نے اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا تھا. پولیس اسٹیشن جا کر انہیں ایک جوڑا سلیپرز اور وہ لباس دیکھنے کا موقع ملا تھا جو پولیس کو ملنے والی لاش کے بدن پر تھا. ان کے بدترین اندازوں کی تصدیق ہوئی تھی. وہ سب چیزیں نور محمد کی ہی تھیں. ان کے لاکھ چاہنے کے باوجود، ہر ممکنہ کوشش کے باوجود اور ہر مناجات کے باوجود نور محمد ایک بدترین انجام سے دوچار ہو چکا تھا. پولیس نے لاش کو سردخانے سے ہی دفنا دیا تھا. ول گرانٹ کے لیے نور محمد کی موت کا دکھ ان کی اہلیہ کے دکھ سے بھی زیادہ برا اور مہلک ثابت ہوا تھا. وہ بالکل گم سم ہو گئے تھے. یہ سب میری وجہ سے ہوا. انہوں نے خشک آنکھوں سے نور محمد کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کتنی بار یہ جملہ بولا تھا. پولیس معاملے کی تفتیش کر رہی تھی لیکن تاحال انہیں کچھ بھی پتہ نہیں چل سکا تھا. نور محمد کے انتقال سے 2 لوگوں پر 2 مختلف اثر ہوئے. سلمان کو اس حادثے نے مزید پرجوش کر دیا. اسے نور محمد سے ہمدردی تو تھی لیکن اس سے کہیں زیادہ ہمدردی اسے سر آفاق سے تھی. اور پھر جو نقشہ ول گرانٹ نے کھینچا تھا اور جو سازش انہوں نے بے نقاب کی تھی اس کے سدباب کے لیے وہ اپنے اندر نیا جوش محسوس کرتا تھا، جبکہ احمد معروف کے حوصلے بالکل سلب ہو گئے تھے. وہ نور محمد کی موت کا ذمہ دار خود کو سمجھتے تھے اور انہیں اس قدر گہرا صدمہ ہوا تھا کہ وہ سمجھنے لگے تھے کہ اللہ نے ان کی معافی کو قبول نہیں کیا. تبھی ان کی نور محمد کے لیے کی جانے والی ہر پرخلوص کوشش ناکام ٹھہری تھی. وہ اسے دنیا کی طرف راغب تو کر پائے لیکن اسے اپنی ماں سے نہیں ملوا پائے تھے، جبکہ آخری ایام میں وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے بہت پرجوش تھا. اور یہ بات ول گرانٹ سے بہتر کوئی نہیں جانتا تھا. ان کا صدمہ اور نقصان بہت بڑا تھا. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ واحد ہے. انہوں نے لرزتی ہوئی آواز میں وہی جملہ دہرایا تھا جو صوفی صاحب نے ان سے دہرانے کے لیے کہا تھا. وہ کلمہ شہادت پڑھ رہے تھے. وہ گواہی دے رہے تھے.
وہ باقاعدہ حلقہ بگوش اسلام ہونے والے تھے۔ ان کا فقرہ مکمل نہیں ہوا تھا اور آنکھوں سے آنسو ٹپک ٹپک کر گود میں دھرے ہاتھوں کو گیلا کرنے لگے۔ یہ لمحہ جاویداں تھا، یہ لمحہ ذو فشاں تھا۔ وہ امتی ہونے جا رہے تھے، وہ قیمتی ہونے جا رہے تھے۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں آتے ہی امتی ہوتے ہیں، اور بیش قیمت ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ دنیا میں آنے کے بعد امتی ہونے کا درجہ عطا کرتا ہے۔ بل گرانٹ بیش قیمت ہونے جا رہے تھے، ان کا درجہ بڑھ گیا تھا، تو آنسو کیوں نہ آنکھوں کو گیلا کرتے۔ اللہ نے انہیں پرکھ کر اپنے لیے الگ کر لیا تھا، انہیں امتی نہ ہوتے ہوئے بالآخر امتی بنا لیا گیا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اللہ واحد ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ انہوں نے دوبارہ سے گلو گیر لہجے میں پڑھنا شروع کیا تھا، اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ ایک عجیب سا رونا تھا جو خود بخود بہہ رہا تھا۔ غموں کے بادل مہین تھے مگر برسات ہو رہی تھی۔ وہ خوش تھے، انہیں چن لیا گیا تھا۔ صوفی صاحب نے بھیگی آنکھوں اور مسکراتے ہونٹوں کے ساتھ آگے بڑھ کر انہیں گلے لگایا تھا۔ مبروک بردر، مبروک، خوش آمدید، خوش آمدید۔ سلمان حیدر ان کے پہلو میں بیٹھا تھا، اس کی آنکھیں بھی بھیگ رہی تھیں، اس کا دل بھی لرز رہا تھا۔ اللہ نے اسے کسی کی الوہی محبت کا اقرار سننے کا موقع دیا تھا۔ وہ کتنا خوش قسمت تھا۔ اس نے بھی انہیں گلے سے لگا کر مبارکباد دی۔ آپ کا نام آج سے نور محمد ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ کی خوش بختی کا نیا سفر ہم سب کے لیے خوش بختی کا امین ہو۔ آمین ثم آمین۔ میرا نام آج سے نور محمد ہے۔ انہوں نے آنکھیں صاف کرتے ہوئے مسکرانے کی کوشش میں ہونٹوں کو پھیلاتے ہوئے سر جھکا کر تصدیق کی تھی۔ میں ابھی عہد الست کی اشاعت کے لیے وقت اور حالات کو مناسب نہیں سمجھتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اسے نامکمل چھوڑ دوں گا، لیکن میں ابھی سوچنا چاہتا ہوں کہ مجھ جیسے گناہ گار کو اپنی زندگی کے یہ حصے پبلک کے سامنے لانے بھی چاہیے یا نہیں۔ میری زندگی میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے جو میں کسی کو بتا سکوں۔ نور محمد دنیا سے اس طرح نہ جاتے تو میں خوشی خوشی سب کچھ دنیا کے سامنے لاتا۔ مجھے اپنے اس واحد کام پر فخر ہوتا، لیکن اب میں کچھ دیر انتظار کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے آپ کو وقت دینا چاہتا ہوں۔ لیکن انہوں نے جس روز اسلام قبول کیا اسی روز شام کو اس سے معذرت کی تھی۔ سلمان خاموشی سے ان کو بات مکمل کرنے دینا چاہتا تھا۔ میں آپ کے ساتھ معاونت کے لیے تیار ہوں، آپ جو بھی چاہیں وہ مواد میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ ہر وہ ثبوت، ریکارڈ یا کوئی اور مستند معلومات آپ کو چاہیے ہوں گی وہ میں آپ کو دوں گا۔ میں آپ کی مدد کرنے کا پابند ہوں، لیکن میں اپنے ناول کو ابھی کچھ عرصہ روک کر رکھوں گا، یہ میرا حق ہے۔ آپ سچ کا ساتھ دینے کے لیے، اپنے ملک و قوم کے مفاد کے لیے ہر معاملے میں آزاد ہیں۔ آپ کو بھی پورا حق ہے کہ وہ باتیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں وہ منوان یا جس طرح آپ چاہیں، جہاں چاہیں شائع کروا کر یا نشر کر کے منظر عام پر لا سکتے ہیں، لیکن میں آپ سے ایک فیور چاہوں گا۔ آپ میرا یا مرحوم نور محمد کا نام کسی کے سامنے نہیں لائیں گے، کم از کم تب تک جب تک میں اپنے آپ سے خود نہ کہہ دوں۔ وہ با اختیار تھے لیکن عاجزی سے التجا کر رہے تھے۔ سلمان نے ان کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ سر نور محمد، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں۔ میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ مجھے آپ سے اتنا کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو جب بھی اپنے ناول کے سلسلے میں میری ضرورت پڑے گی میں آپ کو اپنی 100% توانائی دوں گا۔ میں ہر طرح سے آپ کی مدد کروں گا۔ آپ نے مجھے جو بھی حقائق بتائے ہیں میں انہیں ضرور دنیا کے سامنے لاؤں گا، اور میں اس بات کا مجاز ہوں گا کہ میں جب تک آپ نہیں چاہیں گے آپ کا نام کسی کو بتاؤں گا نہیں۔ اس نے عہد کیا تھا۔ کیا کمال کی کہانی لکھ کر لائے ہو! خواب میں کسی بزرگ نے آ کر تو نہیں سنائی تھی؟
رضوان اکرم نے ساری بات سن کر استہزائیہ انداز میں کہا تھا۔ سلمان کے دل میں ان کی بہت عزت تھی، لیکن اس لمحے ان کا تضحیک آمیز انداز اسے برا لگا۔ وہ 6 مہینے سے اس رپورٹ کو تیار کر رہا تھا۔ اس نے اپنی نیندیں قربان کر کے سارے حقائق ایک جگہ جمع کیے تھے۔ اس کے بس میں جو کچھ تھا اس نے سب کر ڈالا، اور یہاں اس کے محترم استاد اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ سر، یہ آنکھیں کھول دینے والی حقیقتیں ہیں۔ میں سن کر دنگ رہ گیا ہوں۔ کیا کیا نہیں ہو رہا ہماری آنکھوں کے نیچے۔ ہماری نسلیں تباہ کرنے کی ایسی جامع منصوبہ بندی کی جا رہی ہے کہ ہم نے اگر ابھی کچھ نہیں کیا تو آنے والے سالوں میں کفے افسوس ملنے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا ہمارے پاس۔ میں سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور آپ میری بات کو سنجیدہ ہی نہیں لے رہے۔ وہ اپنی جھلاہٹ چھپا کر بولا تھا۔ اس کی خفگی فطری بات تھی۔ وہ سمجھتا تھا اسے سراہا جائے گا، اس کی تعریف کی جائے گی اور اس کا ساتھ دیا جائے گا، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو گیا تھا۔ رضوان اکرم نہ صرف بھپتیاں کس رہے تھے بلکہ اس کی رپورٹ کی سچائی پر بھی مشکوک تھے، جبکہ اس کے پاس ایک ایک ثبوت پوری محنت اور دیانت داری کے ساتھ موجود تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کی رپورٹ رضوان اکرم صاحب اپنے چینل پر بریک کریں، اور چونکہ وہ انہی کی مدد سے لندن گیا تھا اس لیے انہی کا پہلا حق تھا۔ کم آن سلمان، جاگو اور کسی ہوش مند انسان کی طرح پیش آؤ۔ اس ملک میں عوام کی فلاح کے لیے اربوں کی گرانٹ آ رہی ہے۔ ملٹی نیشنل کمپنیز دل کھول کر اس ملک میں انویسٹمنٹ کر رہی ہیں۔ لوگ سیاحت کی خاطر یورپ اور امریکہ سے آ رہے ہیں۔ ہمارے لوگوں کی بہبود کے ادارے بن رہے ہیں۔ میڈیا ترقی کر رہا ہے۔ کتنے ہی چینلز بن گئے ہیں، نئے اسکول کھل رہے ہیں، رفاہی اداروں کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے، روزگار کے مواقع بڑھ گئے ہیں، انٹرنیشنل برانڈز کا جم غفیر لگ گیا ہے اس ملک میں، اور تم اس رپورٹ کا سیاپا ڈال دو۔ او میرے بھائی، کوئی عقل کے ناخن لے۔ عوام سکھ کا سانس لے رہی ہے تو تمہاری جان کیوں جل رہی ہے؟ وہ بھنائے تھے۔ سر، یہ سب آنکھ کا دھوکہ ہے، رات کے آخری پہر کا میٹھا خواب جو نماز کے لیے جاگنے نہیں دیتا۔ یہ ہوا سے بھرا ہوا غبارہ ہے جو پھٹے گا تو بہت زوردار آواز کے ساتھ پھٹے گا۔ میں یہ سب بلا جواز نہیں کہہ رہا، میرے پاس ثبوت ہیں، ریکارڈ ہے، لیکن آپ سننا نہیں چاہتے تو اور بات ہے۔ وہ چڑ کر بولا تھا۔ ثبوت؟ اچھا بتاؤ، کون سا پروفیسر ہے جس کا بیٹا ایسا ہیرو بن گیا ہے کہ ایک بوڑھا ادیب اسے اپنے ناول میں ہیرا قرار دے رہا ہے؟ کون ہے یہ نور محمد؟ ان کے سوال نے نہیں، انداز نے سلمان کو چونکایا تھا۔ وہ اس کی بات کو سنجیدگی سے نہیں سن رہے تھے، وہ متذبذب ہو گیا تھا۔ وہ نور محمد کے متعلق کیا بتاتا کہ جسے وہ ہیرا کہہ رہا تھا وہ زیرہ بن کر ہوا میں خوشبو بکھیر کر تحلیل ہو گیا تھا۔ خوشبو کا کوئی وجود ہوتا تو وہ مٹھی میں بند کر کے رضوان اکرم کے ہاتھ میں دے دیتا، لیکن وہ اس پر یقین کرنے کو تیار تھے نہ مدد کرنے کو۔ ان کے سامنے کسی کا نام لینا بھی رسک سے کم نہیں تھا۔ آپ بھپتیاں کس رہے ہیں سر، یہ آپ کی عادت نہیں تھی۔ اب کی بار اس نے سنجیدہ دو ٹوک انداز اپنایا۔ ابتدا کس نے کی تھی؟ تم نے میرے بھائی، کوئی عقل والی بات کرو۔ تم نے لندن جانے سے پہلے مجھے جو کہانی سنائی تھی اب اس کے بالکل ہی برعکس ایک مختلف چیز بنا کر لائے ہو۔ اس پر یہ بھی چاہتے ہو کہ میں منہ اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کہانی کو سنوں؟ میرے بچے، یہ 21ویں صدی ہے۔ یہ جو کہانی تم سنا رہے ہو نا، الف لیلوی داستان، ایک ہیرا تھا جو کسی جن کی قید میں تھا، اسے طاغوتی قوتوں نے اپنے کالے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ مجھے اس پر یقین نہیں تو باقی کروڑوں کی عوام کو کیسے یقین دلاؤں گا؟ یہ ان کا حتمی انکار تھا۔ سر، اسی لیے تو آپ کو یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ بے حد حیران کن ہے۔ یہ کمرے میں بیٹھ کر لکھی گئی کہانی ہے، نہ میز پر بیٹھ کر گھڑی گئی خبر۔ یہ ایک واقعہ ہے سر، اور واقعات ہی حیران کن ہوا کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہی ہے جو تم خود تخلیق کر کے لائے ہو۔ میں اس کو اپنے چینل پر بریک نہیں کروں گا، اور تمہیں بھی کہوں گا کہ اس کو اپنے تک ہی محدود رکھو۔ اس ملک کو مزید کہانیوں کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ ملک ترقی کر رہا ہے، اسے کرنے دو۔ سر، کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے۔ وہ تھک کر بولا، اچھا تو کیا ہوگا؟ پاکستان تباہ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا؟ تحقیر ابھی بھی ان کے انداز میں تھی۔ سلمان کو اپنا خون ابلتا ہوا محسوس ہوا۔ پاکستان اس کی دکھتی رگ تھی، اور رگ بھی وہ جسے شاہ رگ کہتے ہیں، شاہ رگ، جہاں اللہ بھی بے حد قریب محسوس ہوتا ہے۔ یہ تو کبھی مر کر بھی نہیں ہوگا۔ ساری دنیا مل کر بھی آ جائے تو وہ ہیرے جو اس مٹی میں موجود ہیں ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ ہم جیسے پاکستانی رہیں نہ رہیں سر، پاکستان رہتی دنیا تک رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ کے نام پر چونی دی ہوئی ضائع نہیں ہوتی۔ ملک کیا ضائع ہوں گے سر؟ یہ ملک دنیا سے ہم نے اللہ کے نام پر لیا ہے۔ آپ اور میں یہ بات بھول بھی جائیں تو اللہ کبھی نہیں بھولے گا۔ اس نے بل گرانٹ کے الفاظ کو دہرایا تھا۔ اس کا عزم مصمم تھا اور ارادے نیک۔ وہ اس دن کے بعد سے رضوان اکرم سے دور ہوتا چلا گیا۔ اسے پہلے یہ شخص اچھے صحافی کے طور پر پسند تھا، لیکن اس رپورٹ جسے اس نے ابھی عہد الست کا نام دیا تھا کی وجہ سے بہت سے لوگ اس کے سامنے بے نقاب ہوئے تھے۔ اسے اس رپورٹ کی اشاعت اور براڈ کاسٹنگ کی اجازت کسی نے بھی نہیں دی تھی۔ وہ تب بھی مایوس نہیں تھا۔ اسے اپنے کام پر اتنا بھروسہ تھا، وہ جانتا تھا وہ کامیاب ہو جائے گا، لیکن ایسا ہوا نہیں۔ یہ 2007 کا زمانہ تھا، اور تب کئی ایک معروف نجی نیوز چینل فیلڈ میں سکہ جما چکے تھے، مگر وہ نیٹ ورک جسے سلمان حیدر منظر عام پر لانا چاہتا تھا وہ بھی کافی مضبوطی سے اپنا شکنجہ کسنے میں مگن تھا۔ اسے جہاں جہاں سے مثبت جواب کی توقع تھی وہاں اسے ٹالا جانے لگا، اور ایک دو جگہوں سے مثبت جواب ملا بھی تو ان کی شرائط جو اس رپورٹ کی بلا وجہ ایڈیٹنگ سے متعلق تھیں اسے قبول نہیں تھیں۔ ان دنوں فنڈز اور انویسٹمنٹ کے نام پر ڈالرز اور یوروز کی بارش نے ہر نظام کو بوکھلا کر رکھ دیا تھا۔ معیشت کو ٹیکے لگا کر پھولا ہوا دکھانے کی کوشش، اتنی محنت صرف کی جا رہی تھی کہ ہر وہ شخص جس کے دل میں ملک و قوم کا درد تھا وہ جذباتیت کا مارا ہوا قرار دیا جانے لگا، اور سلمان تو واقعی پاکستان کے لیے بے حد جذباتی تھا۔ اس کے ارد گرد رہنے والے لوگوں کے غیر سنجیدہ رویے اسے بہت تکلیف دینے لگے تھے، مگر وہ ڈٹا رہا، لیکن اس کے باوجود اس کی کوششیں رنگ لانے میں ناکام رہی تھیں۔ آنے والا ہر دن اس کے لیے ناکامی کا ایک نیا دور واہ کرتا چلا جاتا تھا۔ 2007 کے آخر تک ملکی حالات میں کئی اتار چڑھاؤ آئے۔ ملک میں ایمرجنسی کا نفاذ ہو گیا، ڈکٹیٹرشپ نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے، اور پھر ایک بڑی لیڈر کا سیاسی قتل ہر خبر پر حاوی ہو گیا۔ خواص اپنی الجھنوں اور عیاشیوں میں گم ہو گئے اور عوام کو اپنی پریشانیاں لاحق ہو گئیں۔ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے والے عناصر اتنے سرگرم کبھی نہیں تھے جتنے ان ایام میں ہو گئے۔ بل گرانٹ اور نور محمد کے کہنے کے عین مطابق رفاہی اداروں نے امداد کے نام پر جو چھوٹے چھوٹے بم قوم کے سر پر پھوڑے تھے وہ پھٹنا شروع ہو گئے تھے۔ ملک میں دھڑا دھڑ غیر ملکی امداد آنے لگی اور پھر جانے بھی لگی۔ کیا آ رہا تھا، کہاں سے آ رہا تھا، اس بارے میں کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا۔ کہاں جا رہا تھا، کون جا رہا تھا، اس بارے میں کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ملک و سلامتی کا ضامن ہر ادارہ کچھوے کی طرح گردن دبائے ریت میں دبکا بیٹھا تھا، کیونکہ امداد کے نام پر فنڈز آ رہے تھے، بدن بھر رہے تھے، روحیں مر رہی تھیں۔ ملک تاریکیوں کے اور قوم ٹیکنالوجی کے نام پر محبت کے گہرے دلدل میں غوطے کھانے لگی۔ غربت اپنے پنجے تیزی سے گاڑنے لگی۔ امارت ملک کے ایک کونے میں پر پھیلا کر مطمئن ہو کر بیٹھ گئی۔ ایک امیر شخص کے بیٹے کا سیل فون ایک غریب شخص کے بچے کے پیٹ سے زیادہ بھرا رہنے لگا۔ لوڈ شیڈنگ کا بحران، وکلا تحریک اور سیاسی کشمکش، افراط زر زرعی اجناس کی مصنوعی قلت، جس کا دل جو چاہنے لگا، جیسے چاہنے لگا وہ اپنی منمانی کرنے لگا۔ جن کے دلوں میں ملک کا درد تھا وہ دعاؤں میں مصروف ہو گئے اور معجزوں کا انتظار کرنے لگے۔ انہی دنوں اس واقعے سے متعلق دو اہم باتیں ہوئیں۔ مجھ بدبخت کے لیے کوئی اچھی خبر ہے آپ کے پاس؟
سر آفاق نے ملتجی متلاشی منتظر نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا تھا اور اسے لگا کہ بس اب وہ بول نہیں پائے گا۔ وہ اسی لیے دوبارہ ان سے ملنے کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن وہ جو سمجھ رہے تھے کہ اس کا اظہار انہوں نے اپنی آنکھوں میں دھیرے دھیرے چھلکتی بے چینی کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہہ بھی دیا تھا۔ وہ کچھ عرصہ کراچی رہنے کے بعد ایک بار پھر لاہور آ گیا ہوا تھا، اور اب اس کا ارادہ دوبارہ جلدی کراچی جانے کا نہیں تھا، کیونکہ ملکی حالات نے ایسی کروٹ بدلی تھی کہ اب رکاوٹیں مزید بڑھ گئی تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ وہ انہیں سب کچھ بتا دے گا، لیکن اب ان کے لہجے کی آس و نراس والی کیفیت اور ان کی آنکھوں سے چھلکتی مدھم سی امید نے ہی اسے ڈگمگا کر رکھ دیا تھا۔ وہ انہیں کیا بتائے گا؟ وہ اس رپورٹ کو تو تیار کرتا رہا تھا، اس کے دل میں ملک کے لیے تو درد اٹھتا رہا تھا۔ حالات اسے بے چین و مضطرب بھی کرتے رہے تھے، لیکن نور محمد کی موت کو اس نے عام سا واقعہ سمجھ کر اہمیت دینے کی کوشش ہی نہیں کی تھی۔ یہ اس نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں وہ جی جان سے جتا رہا تھا اور اتنے مسائل میں الجھا رہا تھا کہ اس کے دل میں نور محمد کا خیال آیا ہی نہیں تھا، اور اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ اس کے ماں باپ بھی تھے جو انتظار میں ہیں اور نہ جانے کب سے انتظار میں ہیں۔ سر آفاق نے اسے خود فون کر کے گھر بلوایا تھا، اور وہ خود کافی حیران تھا کہ انہوں نے اسے اتنے مہینوں بعد کیوں بلوایا ہے۔ اس نے سر آفاق کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کے دیکھنے پر مسکرائے اور بولے، میں جانتا ہوں آپ لندن میرے بیٹے کو تلاش کرنے ہی نہیں گئے تھے، آپ کی اپنی مصروفیات بھی ہوں گی، لیکن دراصل میں نے ایک امید سی باندھ لی تھی کہ شاید کوئی خیر خبر، کوئی اطلاع۔ میں اور میری اہلیہ لندن سے عجیب سی انسیت رکھتے ہیں، کوئی شناسہ وہاں سے آئے یا جائے، ہم خود ہی امید باندھ لیتے ہیں کہ شاید کچھ اچھی خبر سننے کو مل جائے۔ وہ رک رک کر بات مکمل کر رہے تھے، اور سلمان لفظوں کے معاملے میں مزید تنگ پڑنے لگا۔ انہیں کیا بتائے، کیسے بتائے؟ میں آپ کے آنے سے پہلے اپنے ملازم کو بآواز بلند کہہ آیا ہوں کہ چائے تیار کر لے، لندن سے مہمان آ رہے ہیں۔ اب میری اہلیہ چائے لے کر خود آ جائیں گی، اور جب تک آپ موجود رہیں گے وہ یہاں بیٹھی رہیں گی۔ چہرے پر سوال ہوں گے اور آنکھوں میں امید و نا امیدی کا عکس، لیکن بولیں گی کچھ نہیں، کہیں گی کچھ نہیں، بلکہ پوری سماعتیں آپ کی جانب مبذول کیے اس ایشٹرے کی طرف دیکھتی رہیں گی جس میں کوئی سگریٹ ہے نہ راکھ، بس امیدیں ہیں، آس ہے۔ مجھے ان کی اس خاموش تفتیش سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ وہ کافی الجھے ہوئے سے نظر آ رہے تھے۔ سلمان نے محسوس کیا تھا کہ نور محمد کے تفصیلی تذکرے کے بعد سے ان دونوں کے درمیان جھجک کا اندیکھا پردہ خود بخود ہٹ گیا تھا۔ آفاق صاحب پہلے کی نسبت زیادہ کھل کر اپنے بیٹے کے متعلق بات کرنے کے لیے رضامند نظر آتے تھے۔ اس کی وجہ بھی سلمان نے خود ہی فرض کر لی تھی۔ وہ یقیناً سلمان کے منہ سے کوئی امید افزا خبر سننے کی توقع کر رہے تھے، کیونکہ انہیں پہلے سلمان نے اس قدر پر امید نہیں دیکھا تھا۔ سلمان کا دل مزید بوجھل ہوا۔ اس کے پاس انہیں بتانے کے لیے کوئی بات نہیں رہی تھی۔ میں جانتا ہوں وہ شاید ہم سے ملنے کا خواہش مند نہیں ہے، ورنہ اتنے عرصے میں کبھی ایک بار تو پلٹ کر دیکھتا، لیکن آپ سے میرا ایک پیغام دے دیجئے کہ بھلے مجھ سے نہ ملے، لیکن اپنی ماں سے ایک بار ضرور مل لے۔ وہ بہت اذیت میں ہے، مجھ سے اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی۔ میں اسے تڑپتا دیکھتا ہوں تو اپنا سر پھوڑ لینے کو دل چاہتا ہے۔ اس کی اس حالت کا ذمہ دار میں ہی تو ہوں۔ میں نے ایک ماں کے صبر کو آزمایا ہے، مجھ سے اللہ کبھی خوش نہیں ہوگا۔ وہ جیسے بے خودی کے عالم میں اپنے کسی بہت قریبی شناسہ شخص سے باتیں کر رہے تھے، اور یہ بھروسہ سلمان کو مزید خائف کر رہا تھا۔ اس کے پاس انہیں دینے کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں تھی۔ میرا تجزیہ ہے، اولاد کے دکھ ماں کو انسان نہیں رہنے دیتے، کچھ اور ہی بنا دیتے ہیں۔ دراصل کوئی بھی درد
انسان سے بڑا نہیں ہوتا، درد کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، انسان جس وقت اسے برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہے وہ درد خود بخود چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اور ماں تو بہت ہمت والی مخلوق بنائی ہے اللہ نے، وہ باپ کی نسبت بہت ہمت سے درد برداشت کرتی ہے، لیکن اولاد کا بچھڑ جانا درد نہیں دیتا، یہ تو نرا کرب ہے، کیونکہ جب ہم درد کو برداشت کرنے کی صفت کھو دیتے ہیں تو وہ کرب بن جاتا ہے، اور کرب انسان کے اندر اودھے منہ جا کر لیٹ جاتا ہے اور پھر وہ آسانی سے اپنی جگہ نہیں چھوڑتا۔ کرب زدہ ماں پھر دعاؤں میں بھی یا اللہ نہیں کہتی، بلکہ یا اولاد پکارتی رہتی ہے۔ میں نے نور محمد کی ماں کو ماں نہیں رہنے دیا، کرب زدہ کر دیا ہے۔ وہ بات کرتے ہوئے رو نہیں رہے تھے، کاش وہ رو لیتے۔ سلمان نے سوچا تھا اسے کسی بہانے کی تلاش تھی، وہ اپنی آنکھیں پوچھنا چاہتا تھا، وہ انہیں نہیں خود کو دلاسا دینا چاہتا تھا۔ وہ جہاں ہے ٹھیک ہے، آپ پریشان مت ہوں، اللہ نے اس کے لیے ایک بہتر جگہ کا انتخاب کیا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں ہمت جمع کرنے کی کوشش کی تھی تاکہ اس انکشاف کو کیا جا سکے جو اس کے سامنے بیٹھے شخص کے اعصاب پر بہت بھاری پڑ سکتا تھا۔ مجھے اللہ پر ہی تو بھروسہ ہے، ورنہ میں نے تو زندگی میں غلطیوں کے سوا کیا ہی کچھ نہیں۔ مجھے امید ہے میرا بیٹا جہاں ہوگا بہت حفاظت سے خوش باش اور مطمئن ہوگا، لیکن اچھا ہوتا وہ ایک بار اپنی ماں بہن سے مل لیتا۔ آپ اسے درخواست کریں کہ ایک بار مل لے، وہ اگر چاہے تو میں اس کی والدہ اور بہن کی وہاں بھی اس سے ملاقات کروا سکتا ہوں، وہ ایک بار حامی تو بھرے۔ ان کا لہجہ اس قدر گلوگیر تھا کہ سلمان کو اپنی آنکھیں ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ اس نے اپنے باپ کو بہت چھوٹی عمر میں کھو دیا تھا، اس نے باپ کی محبت کو، ان کی بے چینی کو کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ جب باپ کو جوان اولاد کا غم توڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لیکن سر آفاق کے انداز، ان کے الفاظ نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اس کے اندر وہ ہمت نہیں تھی کہ وہ انہیں کیا بتاتا اور کیسے بتاتا۔ آپ فکر نہ کریں، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، آپ پلیز سنبھالیں خود کو، تسلی رکھیں۔ اس کے منہ سے الفاظ بھی بمشکل ادا ہو رہے تھے۔ میں نا امید نہیں ہوں، بخدا نہیں ہوں۔ سر آفاق اس کے لہجے کے بوجھل پن سے بھی کچھ اخذ نہیں کر پائے تھے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار اپنی ماں سے مل لے۔ اس کے دل میں بے شک میرے لیے گنجائش نہ ہو، لیکن اپنی ماں سے اسے بہت لگاؤ ہے، ورنہ وہ اتنے سالوں بعد اپنی ماں کو پوسٹ کارڈز نہ بھیجتا۔ وہ مزید پرجوش ہوئے تھے۔ سلمان نے چونک کر ان کا چہرہ دیکھا۔ پوسٹ کارڈز؟ کس نے بھیجے؟ کب؟ وہ کبھی اتنا پرتجسس نہیں ہوتا تھا، اور اگر ہوتا بھی تھا تو ظاہر نہیں کرتا تھا۔ سر آفاق نے اس کے سوال پر سامنے پڑی میز پر اخبارات ہٹا کر ایک فولڈر نکالا تھا اور پھر اس میں سے چند پوسٹ کارڈز برآمد کیے۔ سلمان نے ان کے ہاتھ سے وہ کارڈز جھپٹے تھے۔ وہ عام سے پوسٹ کارڈز تھے جو سوینئر شاپس پر عام ملتے ہیں۔ وہ انہیں الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا اور پھر اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ یہ تو ایک ہفتہ پہلے ہی موصول ہوئے ہیں۔ وہ ہکا بکا تھا۔ جی، اسی لیے تو میں نے آپ کو بلوایا ہے۔ ان کارڈز کو دیکھ کر اس کی ماں مزید بے چین ہو گئی ہے، مجھ سے اس کی حالت مزید نہیں دیکھی جاتی۔ آپ سے التجا ہے، ہمیں اس کی ویئر اباؤٹس کا کچھ تو بتائیں، میرے خاندان کو اس جلتے توے سے اٹھانے میں کچھ تو مدد کریں۔ وہ روکھے ہو رہے تھے۔ سلمان تو حیرت کے سمندر میں غوطہ زن تھا۔ ان کارڈز پر لوٹن یوکے کی سٹیمپ تھی، ان پر واضح انداز میں نور محمد کا نام لکھا تھا۔ سلمان سے اپنی حیرانی چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ سر آفاق تو لاعلم تھے، لیکن وہ تو جانتا تھا کہ نور محمد یہ کارڈز نہیں بھیج سکتا تھا۔ یہ کارڈز کس نے بھیجے تھے؟ وہ خاموش کا خاموش رہ گیا تھا، اور پھر اس نے خاموش ہی رہنے کا تہیہ کیا تھا۔ ان کارڈز کو دیکھنے کے بعد وہ ایک دم سے سر آفاق سے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ آپ کا بیٹا مر چکا ہے، سو فی الوقت
اس کا چپ رہنا مناسب تھا۔ یہ پہلی اہم بات تھی۔ 4th جنریشن وارفیئر ملٹری ڈاکٹرائن۔ اس کے سامنے بیٹھے شخص نے ایک ہی لفظ میں گویا اس کی بولتی بند کر دی تھی۔ وہ ریٹائرڈ میجر اظہر رشید تھے اور انہوں نے نہ جانے کس طرح اس کا فون نمبر حاصل کر کے اسے ملنے کے لیے بلوایا تھا۔ بنیادی طور پر یہ وہ محاذ ہوتا ہے جو کسی بھی ملک کی فوج یا سیکیورٹی ایجنسیز کو اپنے ہی ملک کے اندر کھولنا پڑتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایسے محاذ میں ملکی سلامتی کے ادارے اپنے ہی لوگوں سے نبرد آزما ہوتے ہیں۔ بظاہر یہ محاذ کسی قدر سہل اور غیر اہم لگتا ہے، لیکن قوموں کی زندگی میں اس کا کردار نہایت اہم ہوتا ہے، کیونکہ یہ محاذ سرحد کے پار نہیں بلکہ سرحدوں کے اندر ہی کھولا جاتا ہے۔ اس محاذ میں جنگ لڑنے والے بھی اپنے ہوتے ہیں اور جن سے جنگ لڑی جاتی ہے وہ بھی اپنے ہی ہوتے ہیں، لیکن کوئی بھی فوج اس محاذ پر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتی، کیونکہ اپنے علاقے میں اپنے ہی لوگوں کے خلاف لڑنا آسان نہیں ہوتا۔ اس میں کامیابی کا مارجن بہت ہی کم ہوتا ہے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ بات تسلیم کرنی پڑ رہی ہے کہ پاکستان میں بھی یہ 4th جنریشن وارفیئر ملٹری ڈاکٹرائن اپنی پوری قوت کے ساتھ موجود ہے۔ یہ ایک ایسی اصطلاح ہے جسے آپ نے دانستہ یا نادانستہ اپنی اس رپورٹ میں استعمال کیا ہے، جو ہر طرف سے ریجیکشن سہ کر اب ایک فائل میں بند پڑی ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ انہوں نے تمہید باندھنے کے بعد مدعے کی طرف آتے ہوئے کہا تھا۔ سلمان کو ان کے منہ سے یہ سن کر زیادہ حیرانی نہیں ہوئی تھی کہ ایک ایکس آرمی مین اس کی رپورٹ کے متعلق اتنی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ اسے اتنے مہینے غور ہونے کے بعد یہ اندازہ تو ہو ہی چلا تھا کہ یہ کوئی ایسا گھورک دھندا نہیں تھا، اور جن باتوں کو وہ ڈھکی چھپی سمجھتا آیا تھا وہ اب اتنی ڈھکی چھپی نہیں تھیں۔ میں آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں آپ اس رپورٹ پر کام ضرور کریں، مگر تصویر کے دونوں رخ دکھائیں۔ بیرونی عناصر کے ساتھ ساتھ اندرونی عناصر کا پردہ بھی فاش ہونا چاہیے جو پاکستان کی جڑیں کاٹنے میں پیش ہیں، ورنہ وہ مقاصد حاصل نہیں ہو پائیں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ سلمان فقط سر ہلا سکا۔ میجر اظہر رشید نے اس کے سامنے ایک فائل رکھی تھی۔ میں چاہتا ہوں آپ یہ فائل دیکھ لیں، پھر تسلی سے فیصلہ کریں۔ سلمان نے ایک نظر ان کے چہرے کی طرف اور دوسری نظر اس فائل پر ڈالی تھی۔ اس نے فائل اٹھا کر سرسری سے انداز میں اس فائل کو کھولا تھا اور پھر وہ ٹھٹک کر میجر اظہر کا چہرہ دیکھنے لگا۔ انہوں نے کندھے اچکائے جیسے اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہوں۔ یہ کیا ہے؟ وہ ایک کے بعد ایک صفحہ پلٹتا ہوا ہکا بکا ان کا چہرہ بھی دیکھتا جا رہا تھا۔ آپ کے سامنے ہے جو بھی ہے۔ ان کا انداز سابقہ تھا۔ وہ یقیناً اپنے سینے میں بہت سے راز چھپائے ہوئے تھے۔ سلمان ساکت و جامد رہ گیا تھا۔ یہ دوسری اہم بات تھی جس نے اسے آنے والے بہت سے سالوں تک ساکت و جامد ہی رکھا تھا۔ کیا واقعی آپ جو کہہ رہے ہیں یہی سچ ہے؟ امائمہ نے بوجھل دل مگر چمکتی آنکھوں کے ساتھ سب کچھ سن لینے کے بعد ان سے سوال کیا تھا۔ وہ کس قدر لاچار نظر آتی تھی۔ نور محمد نے کنکھیوں سے اس کی جانب دیکھا۔ یہ ایک عرصے بعد ہوا تھا کہ انہوں نے کسی عورت کی جانب آنکھیں اٹھا کر دیکھنے کی چاہ کی تھی اور پھر بے بسی کے عالم میں دوبارہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگے تھے۔ ان کے دل میں کوئی گندگی نہیں تھی، بس اتنا تھا کہ انہیں اس کے چہرے میں اپنے محسن کا چہرہ دکھتا تھا، جبکہ وہ جانتے تھے کہ یہ چہرہ محتسب کا تھا۔ وہ آنکھیں مجسم سوال بنی ان کو دیکھ رہی تھیں۔ وہاں بے چینی تھی اور بے یقینی بھی۔ انہوں نے اسبات میں سر ہلایا۔ اب وہ مزید کچھ چھپانا نہیں چاہتے تھے۔ پہلے ہی بہت تاخیر ہو چکی تھی۔ یہ کوئی گیم شو نہیں تھا کہ آدھا آج کھیل لیا جاتا اور باقی آدھا کل کے لیے چھوڑ دیا جاتا۔ انہیں بالآخر یہ امر تسلیم کرنا ہی پڑا کہ نور محمد کے خاندان کا حق تھا کہ انہیں ہر بات، ہر حقیقت، ہر نقطہ بتایا جاتا۔
یہ آپ کے ایمان کی کمزوری ہے نور محمد، جو آپ کو سچ اگلنے نہیں دے رہی۔ اس سے فرار مت اختیار کریں، اس سے مقابلہ کریں اور بہادری سے حالات کا سامنا کریں۔ آپ حقیقت جانتے ہیں تو پھر چپ کیوں ہیں؟ آپ کو چاہیے اب عہد الست کو منظر عام پر لے آئیں۔ مزید تاخیر مزید نقصان کا باعث ہوگی۔ یاد رکھیے، مزید خاموشی غلطی نہیں، گناہ ہوگی۔ میں تو خود کو بھی اس معاملے میں قصوروار سمجھتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کر پایا۔ اللہ کی ناراضگی کا احساس بہت خوفزدہ رکھتا ہے۔ آپ سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ ماں کو اولاد کے لیے تڑپانا اللہ کے غضب کو آواز دینا ہے۔ جب مٹی تڑپتی ہے تو زلزلے آ جایا کرتے ہیں۔ مٹی سے بنی ماں تڑپتی ہے تو نہ جانے اللہ کس سزا کا حقدار ٹھہرائے گا ہمیں۔ ہمت پکڑیں اور دنیا کا سامنا کریں۔ آپ کی نیت نیک ہے تو اللہ آپ کی مدد ضرور کرے گا۔ یہ صوفی صاحب کے الفاظ تھے جو انہوں نے گزشتہ ملاقات میں کہے تھے، اور وہ جب بھی ملتے تھے یہ احساس ضرور دلاتے تھے کہ عہد الست مکمل کرو، یہ نور محمد کی بازیابی کے لیے ضروری ہے۔ یہ بات انہیں سلمان حیدر نے بھی سمجھانی چاہی تھی اور صوفی صاحب بھی یہی چاہتے تھے، لیکن یہ ایک بہن تھی جس کے آنسوؤں نے انہیں احساس دلایا تھا کہ اب انہیں خاموشی کا روزہ توڑ دینا چاہیے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ خود بھی جیسے اب تھک گئے تھے۔ دل پر بوجھ اتنا بڑھ گیا تھا کہ دل چاہتا تھا وہ سب دنیا کے سامنے لے آئیں جو کب سے ان کے اور ان سے وابستہ چند لوگوں کے درمیان ایک گناہ کی طرح چھپا چھپا کر رکھا گیا تھا، اور یہی وہ بوجھ تھا جو انہیں سکون سے نہیں رہنے دیتا تھا، جو انہیں رات کو سونے نہیں دیتا تھا اور جو خواب میں آ آ کر انہیں ڈرا دیتا تھا۔ انہیں امائمہ سے مل کر اندازہ ہوا تھا کہ وہ واقعی بہت بڑی زیادتی کے مرتکب ہو رہے تھے۔ انہیں کوئی حق نہیں تھا کہ وہ دنیا کو ایک معصوم شخص کے متعلق اندھیرے میں رکھتے۔ یہ اس شخص کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی تھی۔ یہ اس کی بہن کی آہوں اور ماں کے نوحوں کا مذاق اڑانے کے مترادف تھا۔ وہ اسی لیے امائمہ سے ملنے کے لیے رضامند ہوئے تھے اور اسے ہر وہ بات بتا دی تھی جو انہیں 100% معلوم تھی، جس کے بارے میں وہ گواہی دے سکتے تھے۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی زندہ ہے؟ امائمہ نے ایک بار پھر سابقہ بے یقین لہجے میں سوال کیا تھا۔ ان کی ساری باتیں سن لینے کے بعد یہ تیسری مرتبہ تھا کہ اس نے یہ سوال دہرایا تھا۔ آپ اسے میری خواہش یا امید بھی سمجھ سکتی ہیں۔ آپ کی طرح میرا بھی دل کہتا ہے کہ نور محمد حیات ہیں، لیکن وہ کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں اس متعلق مجھے 100% معلومات نہیں ہیں۔ وہ بتاتے ہوئے بے حد نادم نظر آئے۔ شہروز نے الجھ کر عمر اور امائمہ کا چہرہ دیکھا تھا۔ وہ مزید خاموش نہیں رہ سکتا تھا، اس کا ذہن ویسے ہی بہت الجھ گیا تھا۔ سر، معذرت خواہ ہوں، لیکن یہ ایک شخص کی زندگی کا معاملہ ہے، ایک ایسا شخص جسے دنیا دہشت گرد سمجھتی ہے۔ آپ اسے سوڈو گیم کی طرح نہیں کھیل سکتے کہ کسی لاجک کے بغیر 1 سے 9 تک کے ہند سے گن گن کر کھانے پر کرتے جائیں۔ یہاں 3 لکھ دیں، وہاں 8 لکھ دیں۔ عمودی لائن میں 8 لکھا ہوا ہے تو پھر 6 لکھنا بہتر رہے گا۔ پہلے آپ نے کہا نور محمد حیات نہیں ہیں، پھر کہا شہید ہو چکے ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ حیات ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں ہیں، کس کے ساتھ ہیں۔ کم آن، بس کیجئے۔ آپ بہت بہترین ادیب ہیں، لفظ آپ کے اشاروں پر ناچتے ہیں، لیکن اب ہمیں کسی دلیل کے ساتھ اپنا موقف سمجھانے کی کوشش کریں۔ مجھے احساس ہے میری باتوں پر ایک دم یقین کرنا مشکل ہے، لیکن میں واقعی نور محمد کے ویئر اباؤٹس کے متعلق حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا، اور میری تذبذب بھری اس طویل خاموشی کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے۔ انہوں نے اسی نادم انداز میں بات شروع کی تھی۔ دراصل 2007 میں جب پولیس نے ان کی میت ہمارے حوالے کی تو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ نور محمد کی میت نہیں ہے۔ ہم نے اس کے فیونرل میں یہی سمجھ کر حصہ لیا تھا کہ یہ نور محمد کا فیونرل ہے۔ مجھے وہ شخص بے حد پیارا تھا، اسی لیے ان کا اس طرح دنیا سے جانا میرے لیے بہت بڑے ذہنی صدمے کا باعث بنا رہا، کیونکہ مجھے اس سارے معاملے میں سب سے زیادہ قصور اپنا دکھائی دیتا تھا۔ لیکن میرے وہ عزیز جو نور محمد سے حقیقی ہمدردی رکھتے تھے،
نے کچھ مہینوں تک جی جان سے کوشش کی تھی۔ اس وقت تک ہم سب کو یقین تھا کہ نور محمد کو واقعی شہید کر دیا گیا ہے۔ وہ لمحے بھر کے لیے رکے۔ 21ویں صدی میں اگر انسان حالات و واقعات کو صرف تقدیر کے ہیر پھیر کا نام دے تو دنیا اسے احمق کہتی ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ 100% محنت کے بعد بھی اگر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے تو یہ کہیں نہ کہیں مقدر ہی کا کھیل ہوتا ہے۔ چاہنے کے باوجود بھی ہماری کسی کوشش کو کامیابی نہیں ملی۔ پاکستان کے حالات تو آپ لوگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس ساری مدت میں کس قدر دگرگوں رہے، اور پھر لندن 7/7 دھماکوں کے بعد لوٹن کے حالات کافی خراب ہو گئے تھے۔ لیکن نور محمد کے متعلق خاموش رہنے کی وجہ صرف یہ حالات نہیں تھے۔ وہ ایک بار پھر چپ ہوئے اور سامنے پڑی تپائی پر پڑا ایک بڑا لفافہ اٹھایا تھا۔ امائمہ سمیت عمر اور شہروز بھی ان کے ہاتھوں کی ایک ایک جنبش پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ نہ جانے لفافے میں سے کیا نکلنے والا تھا۔ نور محمد نے اس میں سے چند کارڈز نکالے تھے۔ یہ عام سے پوسٹ کارڈز تھے۔ امائمہ نے چونک کر وہ کارڈز ان کے ہاتھ سے لیے اور پھر کچھ دیر ان کو الٹ پلٹ کر دیکھنے کے بعد مایوسی سے بولی، ایسے کارڈز تو ایک بار میری والدہ کے نام بھی موصول ہوئے تھے، ان میں خاص بات کیا ہے؟ امائمہ اپنے بھائی کے لیے لفظ دہشت گرد سن کر کافی دل برداشتہ ہو رہی تھی۔ بظاہر کوئی خاص بات نہیں ہے، لیکن یہ کارڈز مجھے تب موصول ہوئے تھے جب نور محمد کی میت کو دفنائے تقریباً 6 مہینے گزر چکے تھے۔ یہ کارڈز مجھے پاکستان سے بھیجے گئے تھے اور نور محمد کی جانب سے بھیجے گئے تھے۔ ان کارڈز نے ہم پر یہ انکشاف کیا کہ نور محمد کہیں موجود ہیں اور ہم سے رابطہ کرنے کے باوجود ہم سے ملنا نہیں چاہتے۔ تب میرے وہ عزیز جو اس معاملے میں میرے ساتھ تھے کو یقین ہو چلا تھا کہ نور محمد کہیں روپوش ہیں اور شاید واقعی المہاجرون کے لیے کام کر رہے ہیں۔ میں نے اتنے سالوں میں نور محمد کو اس دہشت گرد کے ٹائٹل سے چھٹکارا دلوانے کے لیے جتنی محنت کی ہے اتنی شاید ہی کسی اور مقصد کے لیے کی ہو۔ ان چند سالوں میں سب سے زیادہ دکھ مجھے اسی بات نے پہنچایا ہے کہ دنیا کے سامنے مسلمان کو مسلمان ثابت کرنا آسان نہیں ہے، لیکن مسلمان کو دہشت گرد ثابت کرنا بے حد آسان ہے۔ اس کی صرف داڑھی اور باجماعت نمازیں دنیا کو اس کی شناخت کے حوالے سے مشکوک کر دیتی ہیں۔ یہ کلمیہ لیکن حقیقت ہے کہ فی زمانہ مسلمان ہی مسلمان کو کافر قرار دینے میں پیش ہے، اور میری خاموشی کی دوسری وجہ بھی یہی ہے۔ وہ اب روانی سے بات کر رہے تھے۔ فکر ان کے چہرے پر کسی موسم کی طرح بکھری تھی، ایک ایسے مسلمان کی طرح جسے مسلم امہ کے حالات دکھ دیتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، وہ بھی پریشان نظر آئے۔ 2000 کے آخر میں الجزیرہ انگلش سے ایک ڈاکیومنٹری پیش کی گئی جس میں گوانتانامو بے کے اندرونی حالات اور وہاں موجود کچھ مسلمانوں کے حالات کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا اور انہیں دہشت گرد دکھا کر دنیا کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ وہاں مسلمان دہشت گرد ہیں۔ اس ڈاکیومنٹری میں نور محمد کا ذکر نہیں تھا، لیکن ایک قطار میں کھڑے کچھ لوگوں کی ایک جھلک دکھائی گئی۔ ان میں نور محمد موجود تھے۔ انہوں نے بالآخر بتا ہی دیا تھا کہ نور محمد کہاں تھا۔ شہروز نے الجزیرہ انگلش کے لفظ پر ایسے پہلو بدلا جیسے کوئی انہونی ہو گئی ہو۔ امائمہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، جبکہ یہ پہلو عمر کے لیے بھی کافی حیران کن تھا۔ گوانتانامو بے؟ واقعی؟ امائمہ کی آواز کسی سرسراہٹ سے مشابہ تھی، یہ کسی تاش کے پتوں کے محل کے بار بار گر جانے کے مترادف تھا۔ اس کا خاندان کس قدر بد قسمت تھا۔ ایک کے بعد ایک امید افزا بات پتہ چلتی بھی تھی تو وہ بھی آخر میں نا امیدی کے دسترخوان پر بیٹھ کر روزہ افطار کرتی نظر آتی تھی۔ دہشت گرد، گوانتانامو بے، یہ تو الفاظ ہی خوفزدہ کرنے کو کافی تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے عمر؟ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ وہ رونکھی ہو کر اپنے شریک حیات کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ آپ اس بارے میں اتنے پریقین کیسے ہیں؟ کیا پتا وہ کوئی اور ہو؟ آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹری میں نور محمد کی ایک جھلک ہی دکھائی گئی۔ سننے میں بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے، جیسے کوئی کہانی ہو، نہیں؟
یہ شہروز تھا جس کے لہجے میں طنز کی آمیزش تھی۔ نور محمد کے معاملے میں ہر بات عجیب ہی رہی ہے اب تک۔ کیا یہ عجیب نہیں لگتا سننے میں کہ ایک بیٹا ماں باپ کی وجہ سے دربدر ہو کر رہ گیا؟ دنیا اور زندگی انہی عجیب و غریب حالات و واقعات کا مجموعہ ہے جناب۔ انسان ازل سے خود بیتی کو واقعہ اور جگ بیتی کو کہانی سمجھتا آیا ہے۔ نور محمد کا لہجہ طنز سے پاک لیکن دو ٹوک تھا۔ شہروز کے لہجے کا طنز انہیں برا لگنے لگا تھا۔ میں تو کنفیوز ہو گئی ہوں، ایک سرا ہاتھ آتا ہے تو دوسرا الجھ جاتا ہے۔ اب میں اپنے ماں باپ کو کون سی امید کی ڈور تھماؤں گی؟ امائمہ بالکل ڈھہ جانے والے انداز میں بولی تھی۔ اس کے اعصاب بالکل جواب دے رہے تھے۔ میں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ میرے پاس میرا اثاثہ صرف میرے لفظ ہیں اور وہ میں آپ کو دینے کو تیار ہوں۔ میں عہد الست کو بہت جلد پبلک کرنے والا ہوں۔ اس کی اشاعت کے بعد مجھے امید ہے کہ کوئی مثبت پیش رفت ضرور ہوگی، کیونکہ اس میں ہر وہ پہلو زیر بحث آیا ہے جو نور محمد کی زندگی کا احاطہ کرے گا اور انہیں معصوم ثابت کرے گا۔ اور آپ لوگوں کے آنے سے مجھے حوصلہ ملا ہے کہ اب ہم نور محمد کو ڈھونڈ لیں گے۔ آپ کا ان سے خون کا رشتہ ہے۔ آپ ہماری مدد کریں، ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ نور محمد کو دہشت گرد مت سمجھیں۔ میرے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ ہر وہ پہلو جو آپ کے لیے الجھن کا باعث بنے گا میں اس پر بات کرنے کو تیار ہوں۔ وہ امائمہ سے براہ راست مخاطب تھے۔ میں نا امیدی کو گناہ سمجھتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ نا امید مت ہوں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ مایوسی چھوت کی بیماری ہے۔ یہ ایک دوسرے کو دیکھنے سے بھی لگ جایا کرتی ہے۔ آپ مل جل کر میرا ساتھ دیں، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی اچھی خبر مل جائے گی۔ وہ اسے حوصلہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ امائمہ نے گہری سانس بھری۔ میں کیسے اپنی امی کو بتا پاؤں گی کہ ان کا لخت جگر ایک ایسی جگہ ہے جہاں کا نام لیتے بھی انسان کئی بار سوچتا ہے، اور ابو تو پہلے ہی ہمیشہ نیوٹرل رہے ہیں۔ انہیں تو بیٹے سے محبت ہی نہیں تھی کبھی، وہ تو اب بالکل ہی مخالفت پر اتر آئیں گے۔ ایک سوچ آ رہی تھی اور ایک جا رہی تھی۔ اس کا جسم جیسے اس کا ساتھ چھوڑ رہا تھا۔ اس نے مزید گہری سانسیں بھریں۔ اس کا بی پی شوٹ کر رہا تھا۔ عمر نے اس کے چہرے کے تکلیف دہ تاثرات کو لمحہ بھر میں نوٹس کیا تھا۔ امائمہ، تم ٹھیک ہو نا؟ کیا ہو رہا ہے؟ ادھر دیکھو میری طرف۔ امائمہ کی سماعتوں نے اتنا ہی سنا تھا اور پھر وہ جیسے کہیں ہوا میں معلق ہونے لگی تھی۔